تو فضائل حلوہ پر چند اشعار سن لیجئے، اجازت ہے؟ تاکہ سب حلوہ کھانا وہ یہ جو میو برادری ہوتی ہے، رنگڑ برادری جن کو کہتے ہیں، یہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو کچھ لوگ ادھر پنجاب میں آگے رہنے لگ پئے، تو فیصل آباد میں، آپ فیصل آباد کے ہیں نا، تو فیصل آباد میں بھی آگے رنگڑ کافی سارے ادھر ادھر رہ رہے ہیں، علاقوں میں بھی رہ رہے ہیں، تو اب بولی تھوڑی سی مکسڈ سی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنی بولی بھی اور پھر لہجہ بھی تھوڑا سا، تو اس کو میں نے یوں کیا ہے کہ یار یہ دروازہ بیٹا بند نہیں کرو گے تو پھر آوازیں آ رہی ہے ادھر سے۔ ربنا ہی مانگو تو سے کوئی من و سلوا، ربنا ہی مانگوں تو سے کوئی من و سلوا، نہ میں کہوں عرشاں سے چرغے ہی گھلوا، نہ میں کہوں عرشاں سے چرغے ہی گھلوا، بس میری ایک بات مان لے تو بات ہے، بس میری ایک بات مان لے تو بات ہے، لکھ دے نصیب ماں تو روز میرے حلوا، لکھ دے نصیب ماں تو روز روز حلوا، بس میری ایک بات مان لے تو بات ہے، لکھ دے نصیب ماں تو روز میرے حلوا، آنکھیں تو نے دی ہیں جو دیکھنے کے واسطے، آنکھیں تو نے دی ہیں، آنکھیں تو نے دی ہیں جو دیکھنے کے واسطے، ان کو دکھاتے رہیو حلوے کا جلوہ، ان کو دکھاتے رہیو حلوے کا جلوہ، حلوے کی خوشبو پہ جاواں بھاگ بھاگ کے، حلوے کی خوشبو پہ حلوے کی خوشبو پہ جاواں بھاگ بھاگ کے، کس جاوے چاہے نویں جتیاں کا تلوا، کس جاوے چاہے نویں جتیاں کا تلوا، حلوے کی خوشبو پہ جاواں بھاگ بھاگ کے، کس جاوے چاہے نویں جتیاں کا تلوا، حلوے کا تھال پورا رکھو میرے سامنے، حلوے کا تھال پورا، حلوے کا تھال پورا رکھو میرے سامنے، تنی منٹی نہ یہ مکے یہ بھی کوئی گل وا، تنی منٹی نہ یہ مکے یہ بھی کوئی گل وا، حلوے کا تھال پورا رکھو میرے سامنے، تنی منٹی نہ یہ مکے یہ بھی کوئی گل وا، دیکھ لیو پورا بھی نہ چھوڑے گا پلیٹ ماں، دیکھ لیو اجی دیکھ لیو پورا بھی نہ چھوڑے گا پلیٹ ماں، بیچ ماں تو تھوڑا سا جو دیسی گھی بھی ڈلوا، بیچ میں جو تھوڑا سا جو دیسی گھی بھی ڈلوا، حلوہ جے آدھا کھا کے پیٹ ماں جو پیڑ ہو، حلوہ جے آدھا کھا کے، حلوہ شیخ جی حلوہ جی آدھا کھا کے پیٹ ماں جو پیڑ ہو، پیٹ پہ تو گرما گرم حلوے کو ملوا، پیٹ پہ تو گرما گرم حلوے کو ملوا، حلوے کا علاج بھی حلوے سے، پیٹ پہ تو حلوہ جے آدھا کھا کے پیٹ ماں جو پیڑ ہو، پیٹ پہ تو گرما گرم حلوے کو ملوا، پیٹ پہ تو گرما گرم حلوے کو ملوا، کون سی شے بجھو پلا کون سی شے سب سے لذیذ ہے، بجھو پلا اور بجھو پلا کون سی شے سب سے لذیذ ہے، حلوہ بھی حلوہ بھی حلوہ بھی حلوہ، حلوہ بھی حلوہ بھی حلوہ بھی حلوہ، حلوہ بھی حلوہ بھی حلوہ بھی حلوہ، ایک گل دساں میں گیلانی سن غور سے، ایک گل دساں میں گیلانی سن غور سے، مولوی کا حلوے سے رشتہ اٹلوا، مولوی کا ایک گال دسا میں گیلانی سن غور سے، مولوی سے حلوے کا رشتہ اٹلوا، مولوی دیہاتی کوئی شوگر کا مریض تھا، مولوی دیہاتی کوئی شوگر کا مریض تھا، ڈاکٹر نے کہا اسے صبح شام حلوا، حل چلا تاکہ تیری شوگر جو ہے ڈاؤن ہو، محنت کر کوئی، مولوی دیہاتی کوئی شوگر کا مریض تھا، ڈاکٹر نے کہا اسے صبح شام حلوا، مان سوجی مان گڑ جاتے گھر لے گیا، سونا ہے کہ اس کا جنازہ ہن کل وا، سونا ہے سونا ہے کہ اس کا جنازہ ہن کل وا، سونا ہے کہ ہمارے ایک مشاعرہ تھا ایچ ای ٹی میں، ہائر ایجوکیشن، تو وہاں کی ڈائریکٹر جنرل تھیں ایک خاتون، تو مجھے کہہ دیے، پہلے تو مجھے دیکھ کے تھوڑا سا وہ پریشان سی ہوئی کہ یہ طالبان ٹائپ بندہ کدھر آ گیا، نام تو اس نے سنا ہوا تھا لیکن کبھی اس نے مجھے ٹی وی کے چینلز پر سنا نہیں ہوا تھا، دیکھا نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ آڈیو سنی ہوئی تھی اس نے
جب میں نے حلیہ دیکھا تو وہ ڈر سی کہ اس نے کہا کہ ہو از دس پرسن. انہوں نے کہا یہ تلاوت کے لیے بلایا ہم نے, جان بوجھ کے کہا. تو میں نے سن لیا ان کو, میں نے کہا جی میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. وہ اور ڈر گئی. تو خیر وہ کہتی ہے کہ مجھے مولویوں سے سخت نفرت, داڑھی والوں سے مجھے شدید نفرت تھی, کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی فلانا ٹمکا, یہ جو آج کل جو حالات ہوئے ہیں. تو میں نے تو اپنے میاں سے بھی کہا کہ میرا جنازہ جو ہے نا کوئی مولوی نہ پڑھایا, میں مر جاؤں تھا, مجھے اتنی نفرت تھی. لیکن آپ کا کلام سن کر مجھے وہ نفرت میری ختم ہوگی داڑھی والوں سے. اور اگر آپ وعدہ کریں میرے نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. تو کہتی ہے اچھا آپ نے سب طبقوں کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ لگایا, کبھی آپ نے اپنے طبقے کا شاعروں کا بھی کبھی ریکارڈ لگایا کہ نہیں لگایا؟ میں نے کہا ہاں, ویسے سیلف کریٹیسزم اچھی ہوتی ہے, اپنے طبقے پر بھی کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے. تو اس وقت میں نے پھر اس کی فرمائش پر ایک قطع لکھا تھا کہ ہاں وہ تھا کہ کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں, کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں, نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں, نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں. کب جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر, اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں, اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی, کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی, اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں, اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کر, چل نکل گھر سے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, تو شاہی ہے, تو شاہی ہے بسیرا کر. کم بخت پھر تیرا گھر میں کیا کام ہے, تو شاہین ہے اقبال کا, چل کما کر لا, نہیں تو چل شاہین آپ کے پہاڑوں میں کوہستان میں. تو بہرحال یہ اچھا جانا آپ نے اللہ سلامت رکھے. آمین آمین, ایک ہو جائے. بے شک بے شک, بہت مہربانی, بہت شکریہ. سچ فرمایا جی, سچ فرمایا, بے شک. پانی جی بس ٹھیک ڈال پانی. کولنگ تھوڑی بہت آیا, لیکن میرا خیال ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ بھی. ہاں چلیں بس تھوڑا سا اور کر لیتے ابھی, آپ کے محبتوں کی نظر چاند. ہاں جی جی جی, اصل میں بالکل انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں جی کہ ہاں پولیس والے نا واقعہ اچھا اچھا اچھا, ہاں پنجابی والا وہ نہیں, عمر ذہن چ نہیں ہے, وہ یاد نہیں ہے. ہاں
ہاں ہاں تان تو ماشاء اللہ بڑا کلام یاد ہے میرا پرانا، وہ پرانی چیز ہے. ہاں ہاں جی 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 ہاں بالکل. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم. آپ نے وہ فرمایا کہ میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دے، وہ یہی تھا کہ بھی جیسے اس خاتون نے غلط سمجھا مجھے، اور تو میں کسی مشاعرے میں تھا تو وہ خاتون کمپیئرنگ کر رہی تھی اس کی، انہوں نے مجھے میرے ظاہری حلیے پر کوئی جگت لگائی، کوئی چوٹ لگائی نا. تو میں نے اس کے کہا کہ تم یہ داڑھی والوں کو ٹوپی والوں کو تم اس طرح تضحیق کے ساتھ بلایا تم نے، تو یہ جو بیچارے داڑھی ٹوپی والے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ مولوی حضرات جو ہے نا، میں مولوی نہیں ہوں، میں نے کہا میں کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوگا، میں بھی کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. تمہاری غلط فہمی دور کر دوں کہ دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. تو آدھی ماں تو اس کی اس وقت مر گئی بیچاری کی کہ بھی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس سے زیادہ کلیپنگ اور لافٹر لے لیا میں نے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ہاں ٹخنوں کی اونچی شلوار کہ جی ان کی ٹخنوں سے شلوار بھی اونچی ہے، اور یہ تو میں نے کہا کہ ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچے گندے، فیشن زدہ لیڈی سے. اس نے کہا کہ جیسے فیشن والی خواتین کے پائنچے اوپر ہوتے ہیں نا، اس طرح کے مولویوں کے پائنچے بھی نیچے اوپر ہوتے ہیں نا ٹخنوں سے. ہاں طنز کیا. تو میں نے کہا کہ ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچے گندے، فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل، اس کے تو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پھندے، اس کے تو یہ لڑکوں کو. میں نے کہا اللہ کی بندی آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، بس شکریہ مہربانی. کہ ہماری ایک پروڈیوسر خاتون سامنے، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ترکی بترکی جواب وہیں پر دے دیا جائے. پہلے تو سارے وہی لوگ بیٹھے ہوتے نا، انہی کی کلاس کے لوگ ہوتے تھے، تو کوئی جواب بے دینوں کو یا یہ شاعر اسلامی کا مذاق اڑانے والا جو کوئی شاعر آتا تھا تو کوئی جواب دینے والا ہوتا نہیں تھا، کہ وہ سارے وہ اسی طرح تھے. اب میرے جانے سے یہ ہوا کہ وہ الرٹ ہو گیا کہ اب کوئی جواب بھی آ جائے گا اور پھر یہ مصیبت بھی پڑ سکتی ہے ہمیں. کوئی ایک شاعر آیا، اس نے شاعروں میں تو اس نے پڑھا اللہ میاں تھلے آ اپنی دنیا ویندا جا. پتہ نہیں کیا اس قسم کی بکواس. تینوں تھی ویانی پیندی، نانکی چک بنانی پیندی، پھر میں ویندا تیرے چاہ اللہ میاں تھلے آ. اس قسم کی بکواس اس نے شروع کی. میں نے کہا کہ بات سن، اللہ میاں ہر جگہ موجود ہے، اس کو تھلے کیوں بلا رہا ہے؟ وہ تجھے اوپر بلا لے کیوں نہیں؟ وہ تجھے اوپر کیوں نہ بلا لے خدا کے بندے؟ کہنے نہیں میری تے پیار دیاں گلاں نے شاہ جی اللہ دے نال. میں کہتے یہ گلاں ذرا جا کے تھانے دار صاحب نال تے کر کے وکھاؤ، تن پٹھے لمحے پا کے چھتر نہ مارن. تے پھر میں کہا اللہ ہی لبیا تو نہیں. تو پھر یہ ہوا کہ وہ کہیں جب میں ہوتا تھا وہ نہیں پڑھتا تھا، لوگ شرارتاً جان کے کہتے وہ سنائیں جی وہ اللہ میاں تھلے. نہیں یار شاہ جی بیٹھے ناراض ہوندے نے. تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھی پہلے. تو الحمدللہ تو اس طرح کا ماحول میں نے دیا ہے وہاں جا کے کہ وہ اس قسم کی وہ بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو. تو بہرحال میں بات پتہ نہیں کیا کرنے لگا تھا. تو ہاں جی وہ تو ہوگی نا، شلوار ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائنچے گدے. تو بہرحال میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے مختلف موضوعات پر پھر ہم کرنٹ ایشوز پر بھی کرتے ہیں بات کوئی نہ کوئی. امریکہ میں تھا میں پچھلے دنوں میں، تو جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہوا تھا، یعنی ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا اس نے، اٹھانا تھا بعد میں.
الیکشن ہو چکے تھے، تو میں نے کہا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے. سپر لوگ ہیں جی یہ امریکہ میں رہنے والے. امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، اور سب سے عقل مند وہاں کی عوام ہے. ہیلری کو جب شکست ہوئی ہم سمجھ گئے عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے، عورت کی حکمرانی وہاں بھی حرام ہے. اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، جس نے تھا بار 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 جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے، اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے. تو اس طرح جی ہاں پیپلز پارٹی والے بھی خوش ہوئے یہ بات اچھی طریقے. تو دیکھیں کسی کو میں مولویوں سے اپنے مولویوں سے بھی اسی طرح ہی بات کرتا ہوں. مزاح میں کسی کی اگر یہ ضرور ہاں جی قائد شستہ انداز میں ہاں جی. لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا. 14ویں رات کے چاند کی طرح. میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں جہانگیر بدر مرحوم کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو. لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا، اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ دو صفات لازمی، اس کے علاوہ اس میں ہوں اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ دو صفات لازمی. رچ ہو وہ تب کے صدر سا، چپ ہو وہ اب کے صدر سا. رچ ہو لاکھوں کنواری لڑکیاں مانگیں خدا سے یہ دعا، شوہر ہمیں عطا ہو وہ مکھڑا ہو جس کا بدر سا، اس کے علاوہ اس میں ہوں یہ دو صفات لازمی. رچ ہو وہ تب کے صدر سا، چپ ہو وہ اب کے صدر سا. رچ ہو وہ تب کے صدر سا، چپ ہو وہ اب کے صدر سا. ایک دفعہ یہ منسٹر بیٹھے ہوئے تھے نون لیگ کے کافی سارے، تو جوید ہاشمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشاعرہ تھا تو مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے تھے. جوید ہاشمی نے بھی مجھے بڑی داد دی، کہنے لگا آپ نے جس انداز سے ان منسٹر کے سامنے کہا ہے یہ ان کو بھی برا نہیں لگا، وہ بھی محظوظ ہو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ وہ تھا کہ غزل تھی ایک، اس کے میں نے دل کے پھپھولے ہیں جی، بس مزاج جو ہے نا جی اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو نچوڑیں تو آپ کے آنسو نکلیں. اندر کی جو اس کے اندر دکھ کرب ہے نا جی، وہ حساس آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ دیارے دل میں اب بھی دل رباؤں کی حکومت ہے، دیارے دل میں اب بھی دل رباؤں کی حکومت ہے، انہی کے ناز نخروں کی اداؤں کی حکومت ہے، انہی کے ناز نخروں کی اداؤں کی. اور عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے، عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے، وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے، وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی. گرانی لوڈ شیڈنگ چوریاں ڈاکے دھماکے قتل،
گرانی لوڈ شیڈنگ چوریاں ڈاکے دھماکے قتل وطن میں ایسی کتنی ہی بلاؤں کی حکومت ہے وطن میں ایسی کتنی ہی بلاؤں کی حکومت ہے سیاسی خاندانوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں سیاسی خاندانوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے ملی تھی شیر کو ہی برتری اب کے الیکشن میں تازہ الیکشن ہوئے تھے ملی تھی ملی تھی شیر کو ہی برتری اب کے الیکشن میں مگر یہ کیا کہ سنتے ہیں میاؤں کی حکومت ہے مگر میاں شہباز میاں نواز میاں چھوٹا کیا نام حمزہ منی تھی شیر کو ہی برتری اب کے الیکشن میں مگر سنتے ہیں مگر یہ کیا کہ سنتے ہیں میاؤں کی حکومت ہے مگر سنتے تو بڑا خوش ہوا جاوید ہاشمی سے میری حکومت ہے انہی کے ناز نہ لوٹیں گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے نہ لوٹیں گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے کہ سلمان اب تیرے سر پر خزاؤں کی حکومت ہے کہ سلمان اب تیرے سر پر خزاؤں کی حکومت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی بس دو چار قطعات سن کے اجازت پھر چلتے ہیں دوسری کاروائی کے لیے مولانا صاحب بھی آئے ہوئے تھے نیچے ہاں سمیع الحق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں آپ نے تقریب میں ان کو بھی جب وہ بیٹھے تھے اور صاحب کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے ہاں جی وہاں پہ بھی ایک وہ ہاں وہ جی وہ 4 بیویوں والا تھا ہم جی یہ ہمارا مزاحیہ شاعروں کا نا یہ مذاق جو ہے نا یہ بیویوں کے حوالے سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسی پر آگے ختم ہو جاتا ہے انٹرنیشنل ادب یہ بھی ایسا ہی ہے مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی لٹریچر دیکھ لیں مزاح کا تو اس میں مزاح جو ہے انگریزوں نے بھی فرینچ میں بھی یورپ والوں نے بھی امریکن جتنے ان کے پوئٹس گزرے ہیں یا مزاح نگار کو بیویوں سے سسرال بیویاں ان کے ساتھ جڑے رشتے انہی کو جان دے کو مبارک تو نہیں انہی کا یہ شعر میں سنا رہا ہوں ضمیر جعفری کا شعر سن لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے ہاں نہیں وہ تو صحیح ہے جی یہ لیکن میں مین اس کا بتا رہا ہوں کہ بھئی یہاں سے ہمارے انٹرنیشنل ادب ہاں وہ مذاق کا جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور سنجیدہ شاعری محبوبہ کے ارد گرد ہوتی ہے اور یہ جو ہے مزاحیہ شاعری یہ منقوہ کے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ منقوہ یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ عین شرعی شاعری ہے کیونکہ منقوہ کے ارد گرد ہوتی ہے محبوبہ والی شاعری جو ہے غزل جو ہے وہ غیر شرعی ہے بہرحال تو اب دیکھیے نا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس شوخ سے جو میں نے کہا جان من سنو
اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. یہ بھی کلمی ہے. بندہ حاجی 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 فلاں حاجی فلاں. خدا کے بندے دنیا کو دکھا رہے بتا رہے ہو کہ حاجی. اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو. توبہ کر کے آئے ہو، لاکھوں روپے لگا کے آئے ہو، اتنے دن لگا کے تو اب توبہ کے بعد پھر وہی جانے من جانے من. خدا کا خوف کر. اب اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو. اور پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ارادہ ہی کرنا ہے. آج کے دور میں انصاف ناممکن ہے. انصاف نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. آپ کو تو تجربہ ہے. لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ارادے کا اپنا ثواب ہے الحمدللہ. تبلیغی جماعت والے کہا کرتے کہ بھائی دوستو بزرگو ارادہ کر لو، دین کے لیے باہر نکلیں گے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، مزدور آدمی ہیں، ہم باہر نکل گئے تبلیغ کے لیے تو گھر کا خرچہ کیسے. کوئی بات نہیں بھائی، جب آپ کو اللہ پاک فرصت دے تو آپ 4 مہینے کے لیے، 14 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اور ارادہ کر لیں. آپ کو ارادے کا ثواب ملتا رہے گا. تو آپ ارادہ کر کے اٹھیے گا ثواب تاکہ آپ کو ملتا رہے. تو ایک خان صاحب چلے گئے جماعت والوں کی باتوں میں آ کے 4 مہینے لگا کے آئے واپس تو دھڑال بیوی کو مارنے لگے. اور خدا کے بندے یہ سیکھ کیا ہے؟ یہ تبلیغ سیکھی ہے تم نے؟ بیوی کو مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہو. کہتا کیا کرے یہ داڑھی نہیں رکھتا ہے یار. اللہ کے بندے پٹھان، اب تم دماغ خراب ہے. عورت کے داڑھی مونچھ ہوتے ہیں؟ کہتا ہم کو معلوم ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن ارادہ کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ ارادہ تو کرے نا کم از کم. تو کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ. ظاہر نص قطعی کا انکار ہے. جو انکار کر دے گا یہ الگ بات ہے کہ وہ خدشے کے تحت کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو نہ کرے، لیکن بہرحال منکر تو نہیں ہونا چاہیے. کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ. ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ. بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ. 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد. بچے 2 ہی اچھے، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو آخر میں پھر وہ آپ کی فرمائش پر کہ اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا، اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا. ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. ایک بیوی ہے پہلے. اور وہ پیغام جو دے کے گئے ہیں ابھی بزرگ، وہ اگر ہوتے تو شاید مزہ لیتے کہ ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں. ہر صوبے سے
لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں، اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا، اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا، چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا، پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، احتمال تو ہے، پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا، پھر اس سے تعلق اور میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت، میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت، وہ مل کے نہ پیٹیں گی اگر جور کروں گا، اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، چاروں سے میں 10 تو باہر طور کروں گا، چاروں سے میں 10 تو باہر۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرے عرش بری، سرے آخری آئٹم ہے بھائی، سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، زمیں پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، زمیں پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، اور میں وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، وہ جس کا جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، اور وہ ترانہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، اور مدینے کیوں نہ جائیں آئیں، مدینے کیوں نہ جائیں آئیں، مدینے کیوں نہ جائیں آئیں جائیں، مدینے کیوں نہ جائیں آئیں ہم، محبوب ہو جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے، وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے وہاں، اور شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی، شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی، تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے، شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی، تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا، اور کوئی دجال جب اٹھے تو اسلامی حکومت پر، کوئی کذاب، کوئی دجال، کوئی گستاخ جب اٹھے تو اسلامی حکومت پر، وہیں
کذاب کی گردن اڑانا ٹھہر جاتا ہے، وہیں دجال کی گردن اڑانا ٹھہر جاتا ہے۔ اور اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت اقدس پر، اٹھانے کو تھا سر، اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت انور پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اور نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں، چراغ گل کر دیے جاتے ہیں، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، جس نے جانا ہے ابھی چلے جائے، صبح اجالے میں آنکھوں کی حیا مانے ہوگی، کچھ دیر بعد چراغ جلائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں، مریں گے ساتھ ہی پورا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، مریں گے ساتھ ہی پورا گھر۔ اور میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی، میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی، صدف میں جس طرح موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے، میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی، کہ جیسے سیپ میں موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے، صدف میں جس طرح موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ حضرت، دعا فرما دیجیے۔ جی مولانا آپ دعا۔ بس اس کو رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی کرتے ہیں، اور مجھے ویسے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف آگا، اور تعارف کے طور پر جب بات سامنے آئی، یقینی بات ہے میرے دل میں آپ حضرات کی قسمت کے لیے ایک رشک پڑا کہ اللہ رب العالمین نے کتنا عرصہ دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیب فرمایا ہے، جو پوری دنیا سے لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام نصیب فرمایا ہے، اس کی قدر کریں۔ اور قدر دراصل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے 24 گھنٹے میں زندگی اپنی اتباع رسول کے لیے واپس آ جائے۔ مسلمان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا سب عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عظمت نصیب فرما، کامل اللہ ہمیں اتباع نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، یا اللہ روز محشر میں یا اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، یا الہ العالمین اس دنیا میں یا اللہ ہمیں کامیابی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرما، آپ لوگوں کی اس قرب میں رہنے کو بھی قبول فرما، اور ایسا نہ ہو یا اللہ کہ ہم رہتے ہوئے آتے جاتے ہوئے محروم رہیں، یا اللہ ایسا ہے تو نہیں ہے، یقیناً قسمت میں آپ نے لکھا ہوا ہے، اور یہاں رہنا بھی ہمیں بلانا بھی، اور اس سے مایوس ہونا اللہ نے فرمایا ہے کہ مایوسی ہی نہیں کرنی، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قبول کیا ہے، یا اللہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، حیاکم اللہ، اللہ یبارک فیکم، اللہ السلام علیکم۔ ابکاری صاحب آپ کی